جب سے بس گئی دل میں آرزو مدینے کی، جب سے بس گئی دل میں آرزو مدینے کی، جب سے بس گئی دل میں آرزو مدینے کی، آرزو مدینے کی، کتنی پیاری لگتی ہے گفتگو مدینے کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک عظیم شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ میں نے بھی عرض کیا تھا یہ سلسلہ تو نعت پاک کا چلتا رہے گا۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پورے ہندوستان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور دہلی کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ ہر جگہ قصبہ قصبہ شہر شہر آپ کو سننے کے لیے ایک بڑی تعداد بیتاب رہتی ہے۔ ان کی خوبصورت نصیحتوں سے ہم سب کو محظوظ ہونا ہے اور مستفید ہونا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں ہم سب کے محبوب اور پورے ہندوستان کے مقبول اور مشہور مقرر و خطیب، جن کی نقل کر کر کے بہت سے خطیب تو بنے ہیں لیکن کوئی مفتی عبدالسمیع نہ بن سکا، ایک ہی عظیم شخصیت ہے مفتی عبدالسمیع صاحب آپ ہیں، اور حضرت کی زیارت بھی کیجئے اور حضرت سے نصیحتیں بھی سماعت کیجئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستاں مجھ کو، رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستاں مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو صدا تیری ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ آج کا یہ اجلاس مدرسہ معراج العلوم کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے کلام اور اپنے قرآن کو پڑھنے کے لیے دور حاضر کے ان بچوں کا انتخاب کیا جن کی زبانوں پر قرآن جاری ہوا، جن کے لبوں پر رب کا کلام جاری ہوا، جن کی نگاہوں کو چنا گیا تو انہوں نے قرآن کو دیکھا، جن کے پیشانیوں کو قبول کیا گیا تو ان پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھ دیا گیا، جن دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر پڑی تو ان دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا جام پلایا، جس دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر پڑی تو اس دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میری عرق انفعال، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ ابھی آپ نے قاری صاحب سے قرآن سنا، انہوں نے قرآن کے الفاظ پڑھے، میں اسی قرآن کی چند آیتوں کا حکم اور پیغام اور اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے قرآن کی 3 جگہ سے 3 آیتوں، 2 آیتوں اور 1 آیت کے ٹکڑے کو منتخب کیا ہے، حالانکہ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، باقی کا میں نے انتخاب نہیں کیا، اور ان 3 ٹکڑوں کو چننے کا اور انتخاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں یہاں رہتا ہوں، یہ میرا علاقہ ہے اور میں اب دہلی کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہ جمنا پار کا علاقہ ہے، جسے عام زبان میں جمنا پار کہا جاتا ہے، اسی کا حصہ جعفر آباد ہے، اسی کا حصہ کبیر نگر ہے، اسی کا کردم پوری اور موج پور ہے، اسی کا چوہان باندر اور ویلکم ہے، اسی کا سیلم پور اور نیو سیلم پور ہے۔ مجھے آج اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں، اپنے بزرگوں اور اپنی ماؤں سے خطاب کرنا ہے اور قرآن کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میسج آپ کو بھیجا ہے، جو پیغام آپ کو دیا ہے، جو حکم آپ کو سنایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کیا ہے اور ہم آج کر کیا رہے ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ پہلے تو یہ بتاؤ۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں چنا ہے، تم سلیکٹڈ اور اللہ کے منتخب لوگ ہو، تم کوئی عام نہیں ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں منتخب کیا ہے، اس نے کہا هو اجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کوئی زیادتی نہیں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے هو سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم، هو سماکم المسلمین، تمہاری ملت ابراہیمیہ ہے اور تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ چھوٹ بھئیے، یہ جو جانتے ہی نہیں، جنہیں عقل ہی نہیں، جنہیں شعور ہی نہیں، جنہیں تمیز ہی نہیں، وہ میری بات کیا سنا؟ اے بچوں، اگر تمہیں کیا مل رہا ہے یہ بتاؤ، تم باہر نکل جاؤ، یہ آگے والے کم سے کم انہیں باہر نکال، ماؤں کی گود میں جاؤ، ابھی تو ماں کی گود میں بیٹھنے کا وقت ہے تمہارا، جاؤ بیٹا، میرے پیارے بچوں تم چلے جاؤ، بہت سا وقت ضائع ہو رہا ہے میرا اور میری اس قوم کا۔ میں کیا کہوں آپ سے، اپنا موضوع کیا سناؤں؟ جس قوم کو ڈسپلن، جس قوم کو نظم اور تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہو، وہ قوم آج بد نظمی کا شکار ہے، بد انتظامی کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ جب تم مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو اگلی صف مردوں کی ہو اور بچے کہاں ہوں؟ پچھلی صف میں۔
تم کہتے ہو نہیں میرا بچہ سب سے اگلی صف میں بیٹھا. جس قوم کو یہ کہا گیا ہو کہ اس کا ایک امیر ہو اور 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھروں میں بلا کر ہم سے کہا ہو ایمان کے اللہ اکبر کے ساتھ تمہارے ہاتھ اٹھے، اس کی اللہ اکبر کہتے ہی تم رکوع میں جاؤ، وہ اللہ اکبر کہے تو تم سجدے میں جاؤ، اور اس کے سر اٹھنے کے بعد ہی اپنا سر اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ سلام پھیرے تو تم سلام پھیرو، اگر تم اس سے آگے بڑھے تو تمہاری نماز ختم ہو جائے گی. جس قوم کو یہ اجتماعیت دی ہو اگر 1 منٹ ابھی شروع نہیں ہوا اذان کا وقت تو اذان نہیں ہوگی، اگر عصر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تو نماز نہیں. وقت کی ایسی ترتیب، سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لو، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا ہے. سحری کا ایک وقت ہے، صبح صادق ہو گئی، لقمہ نہیں کھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک انتظامی امت بنایا تھا. ہم دنیا کے پیچھے چلنے نہیں آئے، ہم ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلانے آئے تھے. خدا کی قسم ہم نمائندگی کرنے آئے تھے. مسجد میں ہمارا امام نمائندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور ہمارے درمیان گفتگو کرتا ہے. ہم اس روئے زمین پر تمام قوموں کے نمائندے تھے، مگر آج ہوا یہ کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی دل کے چراغ سے. کہوں گفتگو یا روک دو؟ اب تک جو بات کہی وہ سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ دہلی ہے ہندوستان کی راجدھانی دارالسلطنت. اس نے کیا کیا دور دیکھے، کیا کیا دور دیکھے ہیں. اس نے مراٹھوں کے حملے بھی دیکھے ہیں. اس لال قلعے نے شاہ جہاں کا جلال و جمال بھی دیکھا ہے. اورنگزیب عالمگیر کا علم اور کمال بھی دیکھا ہے. اس نے عالمگیر کی سلطنت بھی دیکھی ہے. یہ ہے وہ جس نے نادر شاہ کا قتل عام بھی دیکھا ہے، اور اس نے 1857 میں انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو بھی دیکھا ہے. اسی دہلی نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر اور اس کے پوتے کا ذبح ہوا بدن بھی دیکھا ہے. اسی دہلی نے بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یہ دلی لٹی بھی ہے، یہ پٹی بھی ہے، یہ آباد بھی ہوئی ہے، اور 1947 میں اس نے یہاں سے بھاگتے ہوئے پاکستان کی طرف جاتے ہوئے قافلے بھی دیکھے. اسی دلی میں ہو آپ جس نے شاہ ولی اللہ کے علم کو سلامی پیش کی ہے، مگر آج دہلی کا رہنے والا باشندہ یہ نہیں جانتا کہ شاہ ولی اللہ کون تھے، اور شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کون تھے، شاہ رفیع الدین کون تھے. دلی نہیں جانتی شاہ اسماعیل شہید کون تھے. یہ نہیں جانتے کہ حجت اللہ البالغہ کون سی کتاب ہے. یہ نہیں جانتے کہ ہندوستان میں جب قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا تھا فارسی میں یا اردو میں یا کسی دوسری زبان میں، تو سب سے پہلے اس کا فارسی ترجمہ کرنے والا شاہ ولی اللہ کا بیٹا تھا. شاہ ولی اللہ کی قبر آج بھی قبرستان مہدیان میں ہے، مگر ہم اس علم کے پہاڑ کو، اس علم کے سمندر کو مسجد اکبر آبادی میں بیٹھ کر 1803 میں شاہ ولی اللہ کے پہلے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے یہ فتویٰ دیا تھا، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اب انگریز ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو چکا ہے. اب تم پر لازمی ہے، تم پر ضروری ہے، تم پر اب فرض عین ہے کہ انگریز کے خلاف تیر تلوار توپ و تفنگ لے کر کے باہر نکل کھڑے ہو. جہاں انگریز نظر آئے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اس کے چہرے پر تھوک.
ابھی 26 جنوری پورے ہندوستان نے منائی، جس میں یوم جمہوریہ منایا گیا ہے، اس میں لوگوں نے اپنی قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، ہم نے کہا کہ ہم نے جو قربانیاں اس ہندوستان کو دی ہیں، اگر آج ہندوستان کے لال قلعے کی فصیلوں پر پرچم لہرایا جا رہا ہے ہندوستان کا، جس کا رنگ ترنگا ہے، یہ پرچم کبھی پنڈت نہرو نے لہرایا، کبھی مورارجی دیسائی نے لہرایا، یہ پرچم کبھی اندرا گاندھی نے لہرایا، یہ پرچم کبھی راہل گاندھی نے لہرایا، یہ پرچم کبھی وشوناتھ سنگھ نے لہرایا، یہ پرچم کبھی اٹل بہاری واجپئی نے لہرایا، یہ پرچم کبھی سکھ دھرم سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے لہرایا، اور یہ پرچم آج نریندر مودی گجرات کے رہنے والے اس پرچم کو لہرا رہے ہیں۔ مگر ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ لال قلعے پر یونین جیک لہراتا تھا جب یہاں انگریز تھا۔ اگر اس یونین جیک کو اتار کر کسی نے پھینکا ہے تو وہ جیالے ہم تھے۔ اس لیے ہمیں اس کے ذرے ذرے سے محبت ہے، اس کے درخت کے پتوں سے ہمیں پیار ہے، یہاں کی دیوار ہماری ہے اور یہاں کا ماحول ہمیں پسند ہے۔ یہ میں نے آپ کو زندہ کرنے کے لیے بات کہی ہے کہ تم دہلی کے رہنے والے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے آج کے نوجوانوں کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ابھی حافظ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے اخبار پڑھا، جو اخبار کا دوسرا پنہ کھولا ہے تو اس پنے پر جو نظر میری پڑی ہے تو وہ نظر تھی کہ ایک شخص کا قتل ابھی جعفر آباد میں ہوتا ہے اور اس کے قاتل کو پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ خبریں روز ہمارے کانوں میں آتی ہیں۔ 26 جنوری میں ہاپڑ میں تھا، قاری عاصم وہاں کہنے لگے مجھے جعفر آباد جانا ہے اس لیے کہ 3 دن پہلے میرے ماموزاد بھائی کا قتل کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا اس کی عمر کیا تھی، کہا 25 سال کی عمر تھی۔ میں نے پوچھا اس کا قصور کیا تھا، میں جانتا ہوں یہاں رہتا ہوں، قصور کچھ نہیں ہوگا، بس ایک نوجوان نے اس کے 2 تھپڑ مار دیے تھے، اس کے بدلے میں اس نے اس کا قتل کر دیا اور ویڈیو ڈال کر یہ کہا کہ میں ہوں اس کا قاتل اور میں نے قتل کر دیا۔ مجھے آج آپ کو ہنسانا نہیں ہے، جس ماں کا لال چھن گیا ہو، جس باپ کا بیٹا لاش تڑپ رہی ہو، جس بہن کا بھائی چھین لیا گیا ہو، یہ خبریں میں نے کبیر نگر کی بھی پڑھی ہیں، اخبارات میں، میڈیا پر دیکھی ہیں، یہ کرتم پوری میں بھی حالات ہیں، یہ ویلکم میں بھی ہیں، یہ جنتا کالونی میں بھی ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم نے اپنی تصویر دنیا میں کیا بنائی ہوئی ہے؟ آج دنیا ہمیں ہمارے عمل سے پہچانتی ہے۔ ہم ہیں آج اسلام کے ماتھے کا کلنک، ہم ہیں آج اسلام کے خوبصورت چہرے پر بدنما داغ۔ دنیا سمجھتی ہے کہ مسلمان قاتل ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، جیب کترے ہوتے ہیں، اچکتے ہوتے ہیں، اسکوٹی چور ہوتے ہیں، موبائل چور ہوتے ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جو علم کو نہیں جانتی تھی، علم کے چراغ ہم نے روشن کیے، علم کی شمع ہم نے روشن کی، علم کی قندیلیں ہم نے روشن کی۔ ہمارے پاس سب سے پہلا پیغام تورات کے بعد، انجیل کے بعد، زبور کے بعد، آسمانی صحیفوں کے بعد، سنو نوجوانوں، سب سے پہلا پیغام جو تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے نبی کے پاس آیا ہے۔ ابھی شاعر صاحب نے نبی کا ذکر کیا اور نبی کے ذکر کو سنایا۔ اس نبی کے پاس جو سب سے پہلا پیغام آیا وہ میں آپ کو سننا چاہیں گے؟ کبیر نگر والے، کبیر نگر والے سننا چاہیں گے تو پھر سر ہلا کے کہہ دو، یا اس پر بھی جی ایس ٹی لگی ہوئی ہے؟ اس پر تو جی ایس ٹی نہیں ہے نا؟ اے میرے عزیزوں اور اے میرے ساتھیوں، تو پیغام کیا ہے؟ آج لکھ لینا اپنے دل پر، آج لکھ لینا اپنے ذہن کی اسکرین پر، آج لکھ لینا اپنے کورے کاغذ پر وہ پہلا پیغام۔ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام
دیگر حضرات کو بھی کہہ رہا ہوں، وہ پیغام جو اللہ نے آسمان سے سب سے پہلے اپنے حبیب پر بھیجا، وہ پیغام تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی جو میں لکھا تو میں تو یہ ڈر رہا تھا کہیں یہ لکھ دے کہ حضرت موضوع بدل دو اپنا، ایسے ہی ڈر رہتا ہے مجھے۔ اکثر روز اسٹیج کا تجربہ ہے، مجمع سننا چاہتا ہے مگر اسٹیج پر بیٹھنے والے کہتے ہیں ہم نہیں سننا چاہتے، چونکہ ہم نے کھانا کھا لیا، آنتیں گرم ہو گئی، کافی پی لی، اب چلو۔ یہاں مساجد کے امام بیٹھے ہیں، یہاں ذمہ داران قوم بیٹھے ہیں، قوم کا منبر جو تمہارا ترجمان ہے وہ بیٹھا ہے، ذمہ داران بیٹھے ہیں۔ بہت اچھی بات انہوں نے مجھے بتائی، 1 سال میں اس علاقے میں 40 قتل ہو چکے ہیں، 40 گھروں میں ماتم ہے، جنازے اٹھے ہیں، یا تو بیوی بیوہ ہوئی ہوگی یا ماں کا سہارا چھینا گیا ہوگا، اور یہ قتل کرنے والے دوسرے دھرم کے لوگ نہیں، یہ عیسائی نہیں ہیں، یہ ہندو نہیں ہیں، یہ سکھ نہیں ہیں، یہ پارسی نہیں ہیں، یہ جینی نہیں ہیں، یہ آریہ سماج کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ کسی کا نام بلال ہے تو کسی کا نام احمد ہے، کسی کا نام گلزار ہے۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، تم جس دین کو مانتے ہو، جس نبی کو مانتے ہو، اس نبی کے زمانے میں قتل ہوتے تھے، لیکن میرے نبی نے آتے ہی اس قرآن کے ذریعے یہ کہا، لا تقتلوا اولادکم ولا تقتلوا انفسکم۔ کہیں کہا اپنے آپ کو قتل مت کرو، کہیں کہا اور اپنے بیٹوں کو قتل مت کرو۔ وہ قتل کرنے والے، خون کے پیاسے، خون پینے والے، کھوپڑیوں میں خون کے پیالے بنا کر پی جانے والوں نے جب یہ سنا یہ اللہ کا رسول ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ خدا کی ہدایت ہے، یہ ہمارے مولا کا ہمیں پیغام ہے، رب دو جہاں کی قسم، انہوں نے اپنی تلواروں کو اپنے نیام میں کر لیا اور وہ انسانوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیوں آ گئے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں خنجر؟ کیوں آ گیا؟ کیوں آیا یہ چھری؟ آپ نے دیکھا نہیں جنتا کالونی میں ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو قتل کر رہا ہے اور اس کی چھری بھونک رہا ہے، دیکھنے والوں سے منظر دیکھا نہ جائے، کمزور دل کا آدمی بے ہوش ہو کے گر جائے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زمانہ ہم پہ ہنس رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے یہ برباد ہو جانے والے مسلمان خود ہیں، انہیں دوسرے کو تمہاری کیوں فکر ہوگی، وہ تمہاری کیوں فکر کریں گے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پنچنامے بھریں، اے لوگوں ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں اور اپنے دین کو کیا دے رہے ہیں، اپنے نبی کے پاس ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ بتاؤ۔ پیر و جمعرات، آج جمعرات کا دن تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، ان کی قبر اطہر میں میرے اور تمہارے اعمال جا رہے۔ اس لیے میں نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ کسی بھی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تبارک و تعالی نے محترم قرار دیا ہے۔ میرے بچوں، شہرت اسی میں نہیں ہوتی جو آج کا نوجوان یہ طے کرتا پھر رہا ہے، ایک قتل کر دوں گا تو بدماش کہلاؤں گا، ایک مرڈر کر دوں گا تو پھر میری شہرت ہو جائے گی۔ ارے شہرت تو اللہ تبارک و تعالی تجھے دین کے ذریعے بھی دے سکتا ہے، خیر کے کاموں کے ذریعے بھی دے سکتا ہے۔ تو بیواؤں کی خدمت کر، اس سے شہرت ہو جائے گی۔ تو یتیموں کی کفالت کر، اس سے بھی شہرت ہو جائے گی۔ تو پڑھ لکھ کر چلا جا،
گولڈ میڈل حاصل کر لے، شہرت ہو جائے گی۔ تو پڑھنا نہیں چاہتا تو کرکٹ کے میدان ہی میں چلا جا، وہاں شہرت ہو جائے گی۔ اگر تو یہ نہیں کرنا چاہتا تو گھڑ دوڑ ہی میں مقابلہ کر لے، اس سے شہرت ہو جائے گی۔ مگر اس خون کے قطروں کا تو کیا جواب دے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو قاتل اور مقتول کا فیصلہ ہوگا۔ کٹی ہوئی گردن اللہ کے عرش کے پائے سے کھڑی ہوگی اور کہے کہ مولا مجھے انصاف چاہیے، مجھے اس شخص نے قتل کیوں کیا؟ ہاں یہی کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اپنے گھر میں ہوں۔ یہ دکھڑا میں نے باہر بھی سنایا ہے۔ سیلم پور کے ایس ایچ او نے ایک وکیل صاحب سے جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے کلائنٹ کی چارج شیٹ تو بھیج دیجئے، اس نے کیا جواب دیا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ ذرا یہ تو سنو نوجوانوں، رونے کا مقام ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتی رہا۔ کیا تھے ہم؟ لٹ گئے، لٹنے کا احساس بھی نہیں۔ احساس تو ہو، جب تک احساس زندہ ہے تب ہم زندہ ہیں۔ دل میں جب تک دھڑکن باقی ہے تب تک دل ہے۔ جس دل ٹھنڈا ہو گیا اس دن دل نہیں ہے۔ جس دن جذبات مر گئے اس دن ہم مردہ قوم ہیں۔ اس ایس ایچ او نے اس وکیل سے کہا، یہ کہا کہ آپ کی چارج شیٹ کیسے بھیجوں، مجھے فرصت ہی نہیں۔ تمہارے اس مسلم علاقے کا حال یہ ہے کہ روزانہ قتل ہوتا ہے اور مجھے کوئی پنچنامہ بھرنا پڑتا ہے۔ انہیں میری بات بھی اچھی لگی، ورنہ عموماً شاعروں کو نوازا جاتا ہے اور مقرر تو بیچارہ عورت کی دال ہوتا ہے، اسے کھچڑی میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مگر یہ تقریر اس لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ۔ میں آج حافظ مسعود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں اے مسجدوں کے اماموں، اپنے سال میں ایک جمعہ مجھے دے دو تاکہ وہ ان بچوں کے سامنے جھولی پھیلا کر کہوں، اے میرے بچے تو نے جیل نہیں دیکھی ہے، جیل بہت خطرناک ہے، بہت سخت ہے، جیل مت جا۔ یہ ہاتھ اللہ نے جیل میں بڑے بڑے ڈان گینگسٹروں کی خدمت کے لیے ہاتھ نہیں بنائے، یہ ہاتھ ان کے سروں پہ مالش کرنے نہیں بنائے، یہ ہاتھ ان کے تلووں پہ تیل لگانے کے لیے نہیں بنائے، یہ ہاتھ ان کا کھانا لینے کے لیے نہیں بنائے، یہ ہاتھ ان کا تڑکا لگانے کے لیے نہیں بنائے، یہ ہاتھ اللہ نے اس لیے بنائے ہیں کہ تو ان ہاتھوں سے کما۔ جب تیری ماں بوڑھی ہو جائے تو ماں کی دوا لے کر آ، جب ماں کے گھٹنوں میں درد ہو تو اپنے کاندھے پر بٹھا کر ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا۔ تو اتنا پیسہ کما کہ تیری ماں کی آنکھوں میں گنبد خضرا کے دیکھنے کی تڑپ ہے، مسجد نبوی جانے کا ارمان ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی آرزو ہے، ویل چیئر لے اور اپنی ماں کو کہے میں آج عمرے پر نکل رہا ہوں۔ یہ ہاتھ اللہ نے تجھے کمانے کے لیے دیے ہیں، کسی دوسرے کے کہنے پر اس میں ایک مت بن۔ کاش ہمارا نوجوان پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا کہ یہ کون ہے رحمان کے بندے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان سب سے بدترین قوم ہے، وہ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے، ورنہ ہم سب سے اعلیٰ تھے اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی ناحق جان کا قتل نہیں کرتے۔ سنو، قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر قتل کا سبب بن جاتے ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ اگر ایمان ہے آخرت پر، اگر ایمان ہے قیامت پر، اگر ایمان ہے یوم الحساب پر، اگر ایمان ہے رب کے جج ہونے اور فیصلہ ذات ہونے پر، تو سنو میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج
حافظ صاحب آپ نے معراج اپنے مدرسے کا نام رکھا. کاش آپ سمجھ لیتے کہ معراج کہتے کس. معراج کے معنی ہے لفٹ جو اوپر لے کر جائے. وہ سیڑھی جس سے آدمی بلندی اور ترقی کی طرف جائے, عروج کی طرف جائے, وہ معراج ہے. اس رات کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رات میرے نبی کو زمین سے پہلا آسمان, وہاں سے دوسرا اور ساتویں آسمان سے پار سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر عالم لاہوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے گیا. اس لیے وہ رات معراج کی رات ہے. اور حافظ صاحب کا مدرسہ علوم کی معراج ہے. جو بچہ جہاں جائے گا وہ علم حاصل کرے گا, اور جب وہ علم حاصل کرے گا تو مسجد کا امام بن جائے گا, کسی مدرسے کا مدرس بن جائے گا, کسی جگہ بیٹھ کر قاضی بن جائے گا. وہ نیزے و خنجر اس میں لے کر کے معاشرے کو برباد نہیں کرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا. دل کے کانوں سے سنو اور دل کو اپنے کھول کر رکھو میرے بچوں, اے نوجوانوں. اور میں اس وقت میڈیا کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. آج بہت ضروری ہے, ہم پیچھے رہ گئے. اگر یہ اس وقت لائیو چینل نہ ہو تو صرف یہ مجمع ہی سنتا. اب نہ جانے کون کون اس کو سنے گا, اور یہ بات ریکارڈ ہو جائے گی اور قیامت تک یہ پیغام پہنچتا رہے گا. نبی نے ایک عورت کو دیکھا جو جہنم میں تھی, اور جرم کیا تھا جانتے ہو؟ وہ تہجد گزار تھی, وہ عبادت گزار تھی, وہ راتوں کو جاگنے والی, دنوں کو تسبیح پڑھنے والی تھی. اس نے شوقیہ ایک بلی پالی, لیکن اس بلی کو کھانا نہیں دیا. بھوکی تھی, دودھ نہیں دیا. پیاسی تھی, اسے پانی نہیں دیا, باندھ کے رکھ دیا. جب وہ بلی بھوکی روتی تو یہ عبادت میں لگی رہتی. جب بلی سے کچھ پکارتی اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتی, یہاں تک کہ بلی بھوک سے مر گئی. اور جب وہ بھوکی مری تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا, میرے رب تو نے مجھے آزاد پیدا کیا تھا کہ میں چوہے چن لیتی, کیڑے کھا لیتی, کچھ اور پکڑ لیتی, لیکن اس عورت نے مجھے باندھ کر رکھا. نہ میری بھوک کو جانا, نہ میری پیاس کو جانا. میں پیاسی بھوکی تیرے دربار میں آئی ہوں. اے میرے مولا, میری فریاد سن, اس عورت سے انتقام لینا. جب وہ مر جائے, جب وہ عورت مری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, تیری نماز رائے گاہ ہے, تیرا حج ظاہر رائے گاہ ہے, تیری تسبیح رائے گاہ ہے, تیرا تہجد رائے گاہ ہے. مجھے تیرے تہجد کی ضرورت نہیں, تیری تسبیح کی ضرورت نہیں. میری ایک بلی کو تو نے پالا کیوں تھا؟ اگر پالا تھا تو اس کو کھانا پانی کیوں نہیں؟ وہ جہنم میں مارا نہیں تھا. تمہارا اور میرا دین, میرے رب کا پہنایا ہوا دین اسلام ایک ایک جان کی حفاظت کی بات کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ تم کسی کو قتل مت کرو. اے مسلمانوں سنو, یہ بات تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ایس ایچ او نے یہ بات کہی کہ قتل تو ہو جاتا ہے, مگر اس سے بڑی بات میں یہ بتاؤں کہ اگر ہمارے نان مسلم ایریوں میں کبھی کوئی قتل ہو جائے تو سال 2 سال تک اس کی دھمک سنائی دیتی ہے کہ فلاں کا قتل ہو گیا. مگر تمہارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ ادھر گلی میں لاش پڑی ہوئی ہے, ماں رو رہی ہے, بیوی کی چوڑیاں ٹوٹ گئی ہیں, معصوم بچہ یتیم ہو چکا ہے, باپ فریاد کر رہا ہے. مگر تمہارے نوجوانوں کی بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے سیخ کے کباب کھا رہے ہیں اور مسکرا. ہم بے ہی سن. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو زندہ رکھے. ہمارا کام ہے سمجھانا اور بتانا. لہذا آج کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے مومن کے قتل کرنے والے کو اتنی سخت سزا سنائی ہے جو اللہ نے اپنے باغیوں کو سنائی ہے. وہ آیت سن لو, اس کے بعد دوسرا نہیں. پانی کی ضرورت نہیں, جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالو تو وہ بجھ جائے گا. سینے میں وہ جذبے رکھتے ہیں جو آگ بھی ہیں اور شبنم بھی. سینوں میں وہ جذبے رکھتے ہیں جو آگ بھی ہیں اور شبنم بھی. ہم غنچہ صفت بھی رہتے ہیں مزاج برہم.
وہ آیت علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ سب الحمدللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبتیں نہ ہوتی تو میں آج یہاں موجود نہ ہوتا۔ یہ ان کی محبت ہے، اور ظاہر ہے کہ محبت ہی اس دنیا کی پیدائش کا راز ہے۔ محبت ہی تو ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ واللہ یہی تو چاہتا ہے کہ تم نفرت کے چراغ نہ جلاؤ بلکہ محبت کے دیے جلاؤ۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ نفرت کی آگ مت بھڑکاؤ، محبت کی ہوائیں اور جھونکے چلا کر اس نفرت کی آگ کو بجھا دو۔ ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی ایک مومن کا قتل کیا جان بوجھ کر، اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنت، ہمیشہ ہمیش کی۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا اس پر غصہ ہے، وَلَعْنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے کہا وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اب آپ کہیں گے کہ اسے روکا کیسے جائے؟ اس کا بھی علاج قرآن ہی نہیں۔ بات ادھر چلی گئی تھی، میں نے کہا تھا کہ پہلا پیغام جو آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس سے اس جہالت کے دور میں جب قتل ہو رہا تھا، شرابیں پی جا رہی تھی، جوئے کھیلے جا رہے تھے، زناکاریاں ہو رہی تھیں، قتل عام ہو رہا تھا، لوگوں کے مال لوٹے جا رہے تھے، چاروں طرف چور بازاری تھی، تو وہ کون سی چیز تھی جس نے اس جہالت کے پردوں کو چاک کیا تھا؟ وہ تھا پہلا پیغام، اقرا، پڑھیے۔ مسلمانوں کے پاس پہلی وحی جس کو آکاش واڑی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے آسمان سے آنے والی واڑی ہے، پڑھیے پڑھیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پہلے پیغام میں اپنے نبی سے یہ کہتا کہ اے نبی کھڑے ہو جائیے اور اپنے دشمنوں کی گردنیں اڑا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا کہ کھڑے ہو جائیے اور پوری رات جاگ کر کے عبادتیں کیجئے، لیکن پہلا پیغام جو اس زمین پر آیا ہے، اس دھرتی پر آیا ہے، آسمانوں سے آیا ہے، جبریل لے کر آیا ہے، وہ پڑھیے۔ یہ سب کچھ جہالت کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو یہ کام انجام نہیں دیں گے۔ ان کے پاس علم قرآن، جس کا بچہ ڈاکٹر ہے اسے ہے فرصت؟ اسے فرصت کہاں ہے؟ کسی سرجن سے پوچھنا جا کر میکس میں، پوچھنا جا کر کبھی اپولو میں، آپ کو فرصت ملتی ہے؟ انہیں کہاں فرصت ہے؟ یہ گالیاں، یہ بدتمیزیاں، یہ جہالت کی پیداوار ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا ہمیں کہ ہمارے پاس شادی حال نہ ہوتے، ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ ہوتے اور ہم پڑھاتے ہوئے ہوتے، ہمارا نکاح مسجد میں ہو جاتا، 10-20 لوگ کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، جو نماز میں نمازی تھے انہی کی موجودگی میں ہماری نکاح بھی ہو جاتا۔ یہ پیسہ جو بینکٹ ہال پر ہم دے رہے ہیں، یہ پیسہ جو شادی حال پہ ہم لٹا رہے ہیں، کاش ہم نے اپنی قوم پہ خرچ کیا ہوتا۔ ہمارا علاقہ جس کا میں نے نام لیا ہے، یہ مسلمانوں کا پاپولر علاقہ ہے، مگر میں آج اس مجمع میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ اس علاقے میں جعفر آباد، ویلکم، کردم پوری اور تمام چوہان بانگر میں مسلمانوں کا انٹر کالج ہے جو سائنس سائٹ سے بھی ہو؟ کیوں نہیں؟ سیٹھ بھگوان داس کے نام پر تو ہے، پوجا کے نام پر تو ہے، کاجل کے نام پر تو ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں؟ کیا تمہارے پاس دولت کی کمی ہے؟ نہیں ہے کمی، مگر آپ کی دولت ہے کھانے کو اپنے پیروں میں کچلنے کے لیے،
روٹیوں کو اپنے پیروں میں ملنے کے لیے، لیگ پیس پر لڑ جانے کے لیے، سمدی کو کھانا نہیں ملا تو بارات واپس لے جانے کے لیے، ہم نبی کی سنتوں پر ہیں کہاں؟ نبی کی محبت ہے کہاں؟ اگر نبی کی محبت ہوتی تو ہمارے گھر میں ایک فرد ایسا نہیں ہوتا جو ان پڑھ ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ میں اپنا فارم نہیں بھر سکتا۔ آج بتاؤ، حکومت تو لائے گی اپنے آرڈر اور اپنے ایجنڈے، اگر SIR کا فارم آج مجھے دے دیا جائے تو کیا میں اسے پڑھ سکتا ہوں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اسے فل کر سکتے ہیں اور بھر سکتے ہیں؟ دنیا کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مسلمان قوم ہے۔ اس جعفر آباد میں ہم یہ کہتے، عیسائیوں آؤ، ہندوؤں آؤ اور دوسرے دھرموں کے بچوں آؤ، ہمارے اخلاق دیکھو، ہمارا کردار دیکھو، ہماری ایجوکیشن دیکھو، ہمارے انسٹیٹیوٹ دیکھو اور ہمارے محلے دیکھو۔ ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے الطہور شطر الایمان، ایمان پاکی کا آدھا، ایمان پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ہمارے محلے صاف ہوتے مگر الٹا نہیں، اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ آج کا پیغام آپ کے لیے ایک تو یہی ہے، اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اے ایمان والو، نشہ، یہ شراب، یہ جوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ شراب اور یہ سٹے کے ذریعے آئی ہوئی آمدنی اور کمائی، اللہ نے کہا یہ ناپاک، گندگی، غلاظت، کتے کے پخانے کی طرح، بلی کی لید کی طرح یہ ناپاک ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہاری زبانیں پاک اس لیے کہ اس سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تمہارے دل پاک اس لیے کہ اس میں نور ہے، تمہارا دماغ پاک اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کی پاک محبت ہے، تمہارا کعبہ پاک، تمہارا قبلہ پاک، تمہاری کتاب قرآن پاک، تو تم اس ناپاک کو استعمال مت کرنا۔ جس دن اس پیسے کا تم نے استعمال کر لیا، جس دن تم نے شراب کا استعمال کر لیا، تو اس دن تمہاری باڈی ناپاک ہو۔ اللہ نے کہا حلال چیزیں استعمال کرو، کلو واشربو، وہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، جو ہم نے حلال رزق دیا ہے اسے استعمال کرو، اس سے اپنے آپ کو نہ بچاؤ۔ مگر یہ ہوا کیا ہمارے یہاں اس میں ایک کا اسمگلر کون نظر آئے گا؟ مسلمان۔ اس میں ایک بیچنے والی کھوکے پر عورت کون؟ مسلمان۔ اس میں ایک کا تسکر کرنے والا کون؟ مسلمان۔ یہ اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی قوموں کی زبان سے بیک وقت یہ آواز نکلتی، واہ کیا قوم ہے مسلمان، جن کے بچے شراب نہیں پیتے، جن کے بچے جوا نہیں کھیلتے، جن کے بچے سٹا نہیں کھیلتے، جو اپنی پاک تجارت کرتے ہیں اور اس تجارت میں سے 2.5% غریبوں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ کوئی روتا نظر آئے تو اس کی مدد کر دیتے ہیں، کوئی سوالی نظر آئے تو اسے واپس نہیں چھوڑتے، بھیجتے، اس لیے کہ ان کا نبی ساری دنیا کو دینے والا ہے، تو یہ بھی بانٹنے اور تقسیم کرنے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں، ہاں بیچ میں ایک بات اور نوجوانوں تم سے کہہ دوں، اس مجمع میں اگر کسی بچے کو نشے کی لت ہے، آج وہ ارادہ کر کے جائے، آج وہ عزم مصمم کر کے جائے، آج وہ توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹا کر جائے، آج آخری وقت میں روتے ہوئے وہ اپنے مولا سے کہہ کر جائے، میرے مولا میں مسلمان ہوں، مسلمان ماں کا چنا ہوا ہوں، مسلمان باپ کا بیٹا ہوں، میں نے مسجد میں سجدے کیے ہیں مگر دوستوں کی صحبت نے مجھے بیگانہ کر دیا تھا تجھ سے، میں آج توبہ کرتا ہوں۔ رب تمہاری توبہ کے لیے منتظر بیٹھا ہے، جیسے بھاگے ہوئے روٹھے ہوئے بچے کے لیے ماں جھولی پھیلائے بیٹھی ہوتی ہے، میرے بچے لوٹا، اے میرے لال لوٹا، میرے رخت جگر لوٹا، آج توبہ کر کے یہاں سے جانا اور یہ طے کرنا کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں گا، گندگی سے نہیں، بدتمیزی سے نہیں، شراب سے اور نشے سے نہیں، چوری اور ڈاکے سے نہیں،
قتل اور فریب اور دھوکہ دہی سے نہیں، میں اپنے گاؤں کا اور اپنے شہر کا نام روشن کروں گا، علم سے، ہنر سے، فن سے اور اچھی تجارت اور پاک چیزوں سے۔ شراب تھی اس قرآن کے پڑھنے، ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن، آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر ہم اس قرآن کی فریاد کو نہیں سمجھتے یہ کس کا پیغام ہے۔ جب یہ آیت آج سے 1450 برس پہلے مکہ اور مدینہ اور جزیرۃ العرب پر پڑھی گئی، اے لوگوں سنو، شراب تو حرام ہو چکی، اس کی حرمت کا فتویٰ آسمان سے آ چکا، روایات میں لکھا ہے، تاریخ نے رقم کی ہے یہ بات، صحابہ نے اس عزم کو ظاہر کر دیا ہے، لکھا ہے محدثین و مفسرین و مورخین نے کہ جس کے ہاتھ میں شراب تھی، اس آیت کو سنتے ہی اس نے ہاتھ کو الٹا کیا، جام شراب اور جام سبو توڑ دیا، جس کی سراہی میں تھی اس سراہی کو پھوڑ دیا، جس کے گھر میں مشک میں لٹک رہی تھی خنجر سے چاک کر دیا، جس کی گھوڑوں پر تھی نیچے اٹیل دی، جس کے حلق میں چلی گئی تھی انگلی ڈال کر اس نے حلق سے باہر نکال دیا، اور یہ کہا کہ اللہ جس چیز کو تو نے حرام قرار دیا ہے اب اس کا ایک قطرہ بھی جسم کی آنتوں میں نہیں رہے۔ ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، آج کی رات توبہ کی رات ہے، آنے والا وقت شب برات ہے، اس رات میں موٹر سائیکلیں چلا کر، ہڑدنگ مچا کر، چار بٹھا کر، پولیس والوں کو چڑھا کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ دین ہے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ ان کے دین کا حصہ ہے، ان کی عبادت کی رات ہے۔ ارے ہماری عبادت کی رات یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہو، مناجات کر رہے ہو، فریاد کر رہے ہو، اے اللہ بجلیاں تیار ہیں ہمیں جلانے کے لیے، ہمیں بچا لیجئے، طوفان ہمارے چاروں طرف کھڑا ہے ہمیں مٹانے کے لیے، اس طوفان کو روک دیجئے، دنیا کی قومیں اکٹھی ہو گئی ہیں ایک پیالے کی طرف اب ہمیں چبانے کے لیے، رب ان کے ہاتھوں کو روک دیجئے، ہوتے ہم مسجدوں میں، ہوتے ہم اپنے مصلوں پر آنسو بہا رہے ہوتے، ساری دنیا کے لیے ہم فریاد کر رہے ہوتے، مگر نوجوانوں جعفر آباد ویلکم کبوتر مارکیٹ اور یہ یہاں کبیر نگر والوں، تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم چار بیٹھ کر کے بتاتے ہو کہ ہمیں قانون کی کوئی پرواہ نہیں؟ یہ رات ہماری مستیوں کی رات ہے، یہ رات ہماری ویسی ہی رات ہے۔ آج کا یہ پیغام آپ کو، تیسرا پیغام یہ دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سود سے بچا لو۔ جو قوم سود میں ملوث ہو جاتی ہے اللہ کے عذاب کو وہ اپنے اوپر حلال قرار دے دیتی ہے، اللہ اس قوم پہ عذاب بھیج کر رہتا ہے، اور عذاب یہی نہیں ہے کہ آسمان سے شعلے برسیں، عذاب یہی نہیں ہے کہ زمین پھٹے اور زلزلے آ جائیں، عذاب یہی نہیں ہے کہ تمہارے خلاف آندیاں سرخ آ جائیں، نہیں یہ بھی عذاب ہے، مگر ایک عذاب کی شکل یہ ہے کہ اللہ اس قوم میں پھوٹ ڈال دیتا ہے اور ان کے دشمنوں میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ اللہ ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، جو ان کے بوڑھوں کی داڑھیاں نوچتے ہیں، جو ان کے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، جو ان کے بچوں کو نیزوں پر اچھالتے ہیں، جو ان کے جوانوں کو زمین پر لٹا کر کے زد و کوب کرتے ہیں۔ یہ عذاب کی شکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں پر بھیجتا ہے، ان امتوں پر جو اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیتی ہے اور سودی لین دین کرتی ہے۔ اب ذرا دل سے ٹٹولو، ہم میں کتنے ہیں جو سود سے بچے ہیں؟ بچے کچھ نہیں، بس سود پر لے لو، بنیے سے لے لو، فائنینسر سے لے لو۔ اور اب سنو، آیت اللہ نے اعلان کیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور سب تک جو سودی لین دین کر چکے ہو اسے چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارا ایمان ہے تم مومن ہو، اگر ایمان ہے تمہارا کہ کھلانے والا اللہ ہے،
مسجد میں 5 وقت جا کر کے کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، جب اللہ تمہارا رب ہے تو وہ تمہیں کیوں نہیں کھلائے گا؟ جو سمندر میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے، مگر مچھ کو کھلاتا ہے، جنگل میں درندے شیر چیتے بلی اور کتوں کو کھلاتا ہے، بلوں میں چوٹیوں کو کھلاتا ہے، وہ تمہیں کیوں نہیں کھلائے گا؟ اس کے حکم پر چل کر کے دیکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ سود لے کر کے یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ آگے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم اس سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ آج پورا مسلم معاشرہ اللہ سے جنگ کرے، خدا سے جنگ مول لے رہا ہے کس کی مجال؟ ہے کوئی مائی کا لال جو اللہ سے لڑ کر کے پنپ جائے؟ اس لیے آج ہم زد میں ہیں، ذلتیں ہیں ہمارے اوپر، اور رات دن ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو، لہذا سود کو چھوڑنا ہوگا۔ آج مسلم حکومتیں ہوں یا مسلمان تاجر، وہ سب کے سب سود کی زد میں ہیں، اور آپ کو شاید معلوم ہو نہ ہو، میں تو رات دن اس قوم کی اصلاح کے لیے پھر پہلے کی طرح سے دوڑ رہا ہوں، راتوں کو سفر کرتا ہوں، دن کو جاگتا ہوں۔ یہ میں رات کے لشکر سے اکیلا ہی لڑوں گا، سایہ بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کرے گا، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی۔ اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا؟ تو مجھے دہرادون ہو یا ہلدوانی، وہ یو پی کے شہر ہو یا گاؤں، وہ بنگلور ہو یا گجرات، ہر جگہ ایک لعنت نظر آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سود پہ لوگ پیسے دینے آ رہے ہیں، اور عورتیں سود دے رہی ہیں، 10-10 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں۔ ان کے ناپاک قدم ہماری دہلیز تک، ہماری حیا کی چادر تک آ گئے، ماں کی عصمت تک آ گئے، بہن کی آبرو تک آ گئے۔ اس غربت نے، مفلسی نے 10,000 روپے کے لیے آدھار کارڈ دے دیا، شرط یہ ہوتی ہے کہ شوہر مجلس میں نہیں ہوگا، باپ کو نہیں بتاؤ گی، بھائی موجود نہیں ہوگا، ایجنٹ عورت ہے، دلانے والی عورت، وہ سود پہ رقم لینے والی عورت، 10,000 وہ کہاں سے بھرے گی، کہاں سے پورا کرے گی؟ سود پر سود چڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب تمہارے نام پر اتنا ہو گیا ہے، اب بٹیا کا اب ہمیں بٹیا کا آدھار کارڈ دو۔ اب بیٹی کو سود کی دلدل میں دھسا دیا، یہاں تک کہ جب سود نہیں اترتا تو پھر آبرو نیلام ہوتی ہے، عصمتیں لٹ جاتی ہیں، ایمان چھین جاتا ہے۔ ڈاکہ اگر ہمارے ڈاکہ موبائل پر پڑتا، دوسرا لے لیتے، اسکوٹی چر جاتی، دوسری خرید لیتے، زیور چر جاتا، بغیر زیور کے چل پڑتے، مگر یہ تو آبرو اور ایمان کیوں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم سو رہے ہیں، ہم نے اپنے پیسے کو سگریٹ میں لٹایا، ہمارے بچوں نے اسمیک پر بہایا، ہمارے بچوں نے آج اسے نہ جانے کہاں کہاں ڈال دیا۔ آج یہ میرا پیغام ہے آپ کو، آپ اس قوم کے رہبر بن جاؤ، رہنما بن جاؤ، معلم بن جاؤ، اور اپنے پیسوں کو بچا کر ڈھونڈو۔ یہاں کون بیوہ ہے جس کی آنکھ میں آنسو ہیں؟ کل میں بجنور گیا، جہاں مدھورا گاؤں میں گیا، ایک ننھا سا بچہ اس طرح تھا، لوگوں نے بتایا کل ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ننھی منھی چھوٹی بہنیں ہیں، باپ جا چکا اور مزدور تھا۔ اب مجھے بتاؤ نوجوانوں، اس بیوہ کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا؟ اس کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ ان کے ہاتھوں میں قلم کون دے گا؟ ان کو لا کے کتاب کون دے گا؟ ان کی فیس کون بھرے گا؟ ان کو لیپ ٹاپ کون دے گا؟ ارمان ہے ان بچوں کو آگے لے جانے کے لیے، کیوں آپس میں کھڑے نہیں ہوتے؟ اپنے اپنے علاقے گود لے لو، اپنے بچوں کو یتیم، جو یتیم بچے ہیں، جس دن تم انہیں گود لو گے تو ایسا لگے گا جیسے محمد رسول اللہ کو آپ نے گود لے لیا، اس لیے کہ آپ بھی امت کے یتیم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات آپ کو دیکھ کے یاد آ گئی مکمل۔ ابھی ایک مقرر اور ہے، اور وہ بھی سچ اور حق بات ہی کہیں گے، اور وہ
میری تو تھوڑی عمر اوپر چلی گئی ہے، وہ ابھی جوانی کی دہلیز پر ہے، لیکن میں دل کے داغ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جلا ہوا دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آرزویں خون ہوں اور حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مفلسی اور غریبی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی کافر بنا ڈالے، کفر تک پہنچا دے۔ اور ایک مقولہ عربوں میں مشہور ہے کہ کفر نے غریبی سے کہا مجھے اپنے ساتھ لے چل، اس لیے کہ تو جہاں ہوتی ہے جلدی سے مجھے وہاں داخلہ ہو جاتا۔ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے ان دونوں چیزوں سے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کفر سے بھی اور فقر سے بھی، غریبی سے بھی۔ چندہ میرے خیال سے مانا ابرار صاحب کریں تو وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں، آپ اٹھ کے تو نہیں جاؤ گے میرے بعد، اٹھ کے مت جاؤ، چونکہ اصل مقصد ان مدارس کا انہیں چلانا بھی، اور میں سرجن ہوں، آپریشن کرنا، ان کے دلوں کو نرم کرنا، انہیں اپنی طرف کھینچنا میرا کام ہے، اور جیبوں سے نکالنا مانا ابرار کا کام۔ ٹھیک ہے تو رکیں گے آپ؟ جائے گا تو نہیں کوئی، اور جانا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ جو ابھی پرچی آئی تھی اس میں تھا کہ چندے کا اعلان کریں، چونکہ ذمہ دار کے کاندھوں پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ حافظ صاحب سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو عبدالسمیع صاحب نکلے ہیں اور یہ مجمع بھی چل پڑے اور آج کی رات سونی ہو جائے۔ نہیں، انشاءاللہ یہ اہل دل ہیں جنہوں نے جب مجھ جیسے فقیر حقیر کم ترین آدمی کے دونوں جیبوں میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا، آج ادھر ہاتھ ڈالوں گا تو بھی کچھ نظر آئے گا، ادھر ہاتھ ڈالوں گا تو بھی کچھ نظر آئے گا، تو پھر یہ اس ادارے کو کیسے بھول سکتے ہیں جو علم کی معراج ہے۔ بس بلا لیجیے مولانا کو، تشریف لائے وہ حضرت مولانا ابرار صاحب۔ دو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں بس، اور اس کے بعد آپ سے رخصت چاہوں گا جو مجھے اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ موبائل تمہارا دشمن بھی ہے اور دوست بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے، اس کا صحیح استعمال کر لو، اس کا صحیح استعمال۔ اور جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ میرے بچوں سنو، میں نے آتے ہی ایک خبر تو قتل کی یہاں کی سنی جعفر آباد سیلم پور کی، اور دوسری خبر میں نے گجرات کی پڑھی جس کا تعلق میرے پرانے شہر وطن رامپور سے ہے۔ اس خبر میں یہ لکھا تھا کہ گجرات کی ATS نے ایک نوجوان فیضان کو پوچھ تاچھ کے لیے اٹھا لیا ہے اور وہ اس وقت ATS کی حراست میں ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کا گزر بسر سلائی کر کے کرتی ہوں، میرا بچہ کسی کارخانے میں کام کرنے گیا تھا، اسے وہاں اٹھا لیا گیا ہے، کہاں رامپور کا شہر سوار نرپت نگر اور کہاں گجرات کا احمد آباد شہر، کارخانے میں ATS آئی اور اس بچے کو اٹھا کر لے گئی۔ یہ نادانی بچوں سے ہو جاتی ہے، اس موبائل پر کچھ اننون دوست آ جاتے ہیں اور کوئی پاکستان خراسان میں بیٹھا ہوا ہینڈلر ہمارے بچوں کو استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کی ISI کے ایجنٹ ہمارے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں بھڑکاتے ہیں کہ تم اپنے ملک کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور تمہارے ملک میں ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، مزار توڑے جا رہے ہیں، مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، UCC لایا جا رہا ہے۔ اس بات پہ آ کے نوجوان بچے جذباتی ہو جاتے ہیں اور فیس بک پر یا ٹریلین پر یا ٹیلی گرام پر ایک دوسرے سے دوستی بڑھا لیتے ہیں۔ وہ تمہارا دوست نہیں ہوتا، دشمن ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ حدود کراس کر لیتا ہے تب ATS آ کر یا اس جیسی تنظیم میں آ کر اسے اٹھا کر پوچھ تاچھ کرتی ہے۔ بہت آگے نکل گیا تو پھر جیل بھیج رہے ہیں۔ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں، یہ دوسرے حضرات نہیں کہہ پائے، چونکہ میں خود اسی فیس بک
اسی ٹیوٹر اور اسی بڑے موبائل سے شکار ہوا اور 7 سال میرے تہاڑ جیل میں گزرے. تبھی تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں. 7 سال 5 فروری 2016 سے 1 نومبر 2022 تک میں تہاڑ جیل میں رہا. اور ہوا یہی کہ میرے فرشتوں کو پتا نہیں، لیکن چند نوجوانوں نے کسی سے چیٹنگ کر لی. وہ کہہ رہا ہے میں سیریا میں بیٹھا ہوں، میں فلاں اور فلاں اور فلاں ہوں، اور اس سے چیٹنگ کرتے رہے. وہاں سے کچھ پیسے آ گئے، کچھ حوالے کے ذریعے سے آ گئے، اور اس کے بعد پورا ایک مسئلہ بن گیا. اور اس کے اوپر مجھے بھی اس سے ظاہر ہے کہ ان سے میرے تعلقات تھے، ان کی یہاں میں ٹھہرتا تھا. انہوں نے بھی جیلیں کاٹی اور میں نے بھی جیل کاٹی. بہت دردناک منظر. اے میرے بچوں، جب بھی کوئی ایسا میسج آئے، اپنے باپ کو دکھاؤ، اپنی ماں کو بتاؤ، اپنے بھائی کو بتاؤ، اپنے امام کو بتاؤ. اور کسی دوسرے ملک سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم ہندوستانی ہیں، ہندی ہیں، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا. تو ہم ان جال سے بچ جائیں، ورنہ پھر نہیں معلوم 5 سال کی نہیں 7 سال کی ماں کیسے جائے گی احمد آباد ملاقات کرنے کے لیے؟ بتاؤ تو صحیح. اگر وہاں جیل میں ڈال دیا جائے. آپ سے تو میں نے یہ اپیل کی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. اور حکومت کے اداروں سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم کبھی ایسے بچوں کو پکڑو اور وہ بہت زیادہ آگے نہ بڑھے ہوں، محض فیس بک تک ہوں، محض ٹویٹر تک ہوں، محض میسیجز تک ہوں، تو آپ ان کو اپنا بچہ سمجھ کر چھوڑ دو، سمجھا کر چھوڑ دو، کاؤنسلنگ کر کے چھوڑ دو. اور یہ ڈرا کر چھوڑ دو کہ اگر آئندہ تم نے حرکت کی تو پھر اگلا قدم تمہارا جیل میں ہوگا. تم سوچ لو کہ تم بھی ایک ملک کے ذمہ دار و وفادار ادھیکاری ہو، اور یہ بھی ملک کا ایک رہنے والا ہمارا بچہ ہے جو اپنی آنکھوں میں خواب دیکھتا ہے اور سپنے سجاتا ہے. اس چیز سے میں نے آپ کو 2 چیزوں سے روکنے کی کوشش کی ہے، 4 چیزوں سے: ایک قتل سے، جوئے سے، شراب سے اور سود سے. اور یہ چیز ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رسی گلے میں پڑ جائے اور وہ شریک ہو جائے. چونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا جیل میں. پوچھا کیسے آئے؟ کہا صاحب کوئی پاکستان سے کوئی شخص تھا، اس نے وہاں سے میسج کیا کہ کچھ فوجی نقشے ہمیں بھیج دو، 30,000 روپے دے دیں گے ایک کام کے. اب ایک ماسٹر صاحب آ گئے چکر میں، سرکاری ماسٹر، پھر بھی 30,000 کا لالچ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے فوجی کے پاس پہنچے. کہا بھئی 30,000 روپے ملیں گے ہر نقشے پہ، آدھا تمہارا آدھا ہمارا. اس نے کہا میں تو ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، وہ فلاں جو ہے وہ ابھی کرنٹ میں فوجی ہے، اس کو لیتے ہیں، وہ بھی بھیج دے گا نقشے. ادھر سے نقشے گئے، ادھر سے 25,000 آئے. اب ہندوستان کی ایجنسیاں کوئی معمولی ہیں کیا؟ ان کے پاس سب کچھ موجود تھا. دھاڑ پڑ ان کو پکڑ کے ڈالا. 7-8 سال بیچارے کاٹ گئے. یہ جرم تھا. اور اس میں مسلمان بھی ہیں. ابھی سندور کانڈ پہ نہیں دیکھا؟ سیلم پور سے بھی لڑکے پکڑے گئے، جڑے ہوئے وہاں پر. بالکل نہیں. آپ کو اپنے گھر کو دیکھنا ہے، اپنے پڑوس کو دیکھنا ہے، اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.